Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alfa marra bi'adad kulli dharra. اللہ جل جلالہ و من والہ کا بہت بڑا کرم احسان ہے کہ ہم 2 دن پہلے جمع ہوئے تھے اور ہمارا 2 دن کا اعتکاف شروع ہو رہا تھا. اللہ کے توفیق سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کے فضل سے الحمدللہ ہمارا 2 دن کا اعتکاف پورا ہوا. 1 دن کے اعتکاف کے بعد جیسے کہ مفتی صاحب نے آپ کو بتایا تھا کہ 1 دن کا اعتکاف جب انسان اللہ کے گھر میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقیں حائل کر دیتا ہے. اور یہ خندق کتنی بڑی؟ زمین سے لے کر آسمان تک، بلکہ اس سے زیادہ. اللہ پاک یہ فضیلت اور یہ بشارت ہم سب کو، آپ سب کو عطا فرمائے اور جہنم سے آپ کو ہمیشہ کے لیے ہم سب کو دور فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2 days ago we gathered here when we began our 48 hours i'tikaf. Through the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, we are coming to the end of these 48 hours. And the other day Mufti Saheb mentioned the reward of 1 day i'tikaf. If a person was to do 1 day i'tikaf for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, from him and Jahannam he'll be moved away to the distance of 3 trenches. And the distance of 1 trench is between the heaven and the earth. The space, that's one distance of 1 trench. Like this 3 trenches will be moved away from Jahannam. اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہم نے 2 دن اللہ کے گھر میں گزارے مہمان بن کر. انشاءاللہ ہم گھر سے چلتے ہیں اور مسجد میں آتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. اس لیے یہ انٹینشن کریں کہ ہم 500 نمازیں مسجد میں آ کر پڑھیں گے. آپ گھر سے وضو کر کے چلتے ہیں، 1 قدم کے اوپر نیکی ملتی ہے، گناہ معاف ہوتا ہے اور وہ اللہ کا مہمان بن کر مسجد میں آ رہا ہے. یہ دنیا میں اللہ کی مہمانی ہے. اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ استقامت کے ساتھ، اللہ کی اطاعت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ، سنتوں کے اوپر عمل کرنے کے ساتھ اور پورے دین اور شریعت کو اپنی زندگی میں لانے کے ساتھ ہم نے زندگی گزاری اور اللہ نے اس پر ہم کو موت عطا فرما دی. تو موت کے بعد ہی اس کی بڑی ڈیٹیل ہے. فضائل صدقات میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ یہ تمام مضامین حضرت شیخ نے بیان فرمائے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ موت کے ٹائم ہی سے ایک ایمان والے کو بشارت ہے اور اللہ کی طرف سے جو وعدے کیے گئے ہیں اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. فرشتے جو ہوتے ہیں جنت کا کفن لے کر آتے ہیں، ان کے پاس جنت کی خوشبو ہوتی ہے اور بہت عزت کے ساتھ، بہت رسپیکٹ کے ساتھ اس مومن کی روح کو قبضہ کرتے ہیں. بڑی عزت کے ساتھ جنتی کفن کے اندر اس کو رکھتے ہیں اور پھر فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے آسمان تک. ایک فرشتہ دوسرے کو، دوسرا تیسرے کو، ہوتے ہوتے یہ روح اللہ کے دربار عالی پہنچتی ہے عرش کے پاس اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے. یہ سب برکتیں ہیں ایمان کی اور اعمال کی. اس لیے ہم نے جو 2 دن الحمدللہ اللہ کے گھر میں گزارے، مختلف مذاکرے ہوئے، مختلف دین کی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں. یہ نیت کر کے جائیں کہ ہم ٹیمپرری مسلمان نہیں ہیں، جیسے آج عصر کے بعد ہوا تھا کہ ہم خالی رمضان کے مسلمان نہیں ہیں، رمضان کے نمازی نہیں ہیں اور صرف رمضان کے الحمدللہ ہم اللہ کے مطیع و فرما بردار نہیں ہیں، بلکہ پوری زندگی ہم اللہ کے غلام ہیں. اور انشاءاللہ پوری زندگی اللہ کی غلامی کے اوپر ہم زندگی گزاریں گے. اللہ کی مانیں گے، اللہ کو مانے ہم نے لا الہ الا اللہ کے اندر، اب اللہ کی مان کر زندگی گزاریں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا فالو کریں گے ایک چیز کے اندر انشاءاللہ. تو انشاءاللہ مرتے کے ساتھ ہی اللہ کی طرف سے یہ رسپیکٹ، یہ عزت، یہ احترام شروع ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. First of all, we thank Allah subhanahu wa ta'ala that we stayed in this house as a guest. As the hadith says that when a person, he does wudu at home and he comes on the way to the masjid, for every step he takes, sins will be forgiven. And we make intention that like we prayed our salah in the masjid, we are going to continue praying out our 5 times daily salah in the masjid. And make intention and we carry out all the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, the following the sunnahs of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And this is how we're going to live our life. And if we continue living our life like this, then our death will also come in this manner. And in Fadail al-Sadaqat, the Shaykh Rahmatullahi alayhi has mentioned in detail about the death of a believer and the death of a disbeliever. And a believer will start noticing and witnessing the welcoming that he will be given and the rewards that he will be given in the hereafter at the time of death, that he can see the angels coming in a beautiful form, respectful form, that he will take his soul up into the heavens and the soul will bow down in front of Allah subhanahu wa ta'ala. And all of these things
the main thing that we have is Iman. Because of Iman, all of these things will be given. Like this, we make intention that we're going to continue this after the month of Ramadan, as we had after Asr Salah, that we are not just, temporary Muslims just in the month of Ramadan only, but we're going to continue living like this after the month of Ramadan as well, and you are His slave. You are the slaves of Allah subhanahu wa ta'ala, and we're going to follow His commands and sunnats in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in all aspects of our life. ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضرت پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ ثم استقیم، قل لا الہ الا اللہ ثم استقیم، یعنی لا الہ الا اللہ کہو، ایمان لے آؤ، اور اس کے بعد تم استقامت اختیار کرو. استقامت کس کو کہتے ہیں؟ شیخ عبداللہ محدث دہلوی بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محدث، بگ اسکالر. وہ فرماتے ہیں استقامت یہ ہے کہ انسان اعمال کے اوپر پورے طریقے سے اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کر کے، نفس کے ساتھ فائٹنگ کر کے، دل نہیں چاہتا کہ میں صبح کو اٹھوں مسجد میں جاؤں، دل نہیں چاہتا کہ میں فٹ بال کا گراؤنڈ چھوڑوں اور نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں، لیکن مجاہدہ کرنا ہے، فٹ بال چھوڑنا ہے، مسجد میں آنا ہے، ہم آپس میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوں، نماز کا ٹائم ہو گیا، اذان ہو گیا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، خلاص اللہ کے منادی نے ہم کو بلا لیا ہے، ہم اپنی تمام پارٹیوں کو چھوڑ دیں. دل نہیں چاہے گا لیکن چھوڑنا ہے. تو اس طریقے سے اعمال کے اوپر جم جانا، نفس کی مخالفت کر کے اعمال کو وقت کے اوپر ادا کر لینا. اور دوسری طرف گناہ، نفس کا تقاضا ہو رہا ہے کہ گناہ کروں میں، کوئی بھی گناہ، میوزک ہے، بدنظری ہے، بیک بائٹ ہے، جھوٹ ہے، جو بھی ہو، ٹائم پر جو بھی ہمارے سامنے گناہ آ گیا، تو نفس چاہتا ہے کہ میں گناہ کروں، شیطان چاہتا ہے کہ میں گناہ کروں. اس وقت بھی ہم کو مجاہدہ کرنا ہے. المجاہد من جاہد نفسہ، تو مجاہدہ اعمال کے اندر بھی ہوتا ہے، بغیر مجاہدے کے کوئی عمل وجود میں نہیں آتا ہے. مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، مشقت کرنا، برداشت کرنا پڑتی ہے، تو عمل وجود میں آتا ہے. اسی طریقے سے مجاہدہ گناہوں سے بچنے میں بھی ہے. تو استقامت دونوں کے اندر ہے. اعمال کے اوپر بھی ہم مجاہدہ کر کے اعمال کو جمنے کی کوشش کریں، کوئی عمل نہ چھوڑیں. دل چاہتا ہے کہ ہم نماز کے لیے نہ آئے، نہیں، نماز کے لیے آئے، اور جیسے کہ کل پرسوں آیا تھا ہمارا، مسجد میں آنے کے بعد فوراً ہم پہلی سے میں جا کر بیٹھنے کی کوشش کریں. مسجد میں آ کر باتیں کر کے اپنا ٹائم بیکار نہ کریں. آپ باتیں کریں گے تو بھی ٹائم گزر جائے گا، لیکن اللہ کے ساتھ ذکر کریں گے. پہلی سے میں جا کر دوسرے میں جا کے بیٹھیں گے تو پہلی سب کو ثواب ملے گا. ذکر کریں گے تو جیسے کہ آپ کو بتایا تھا، جتنی دیر ہم اللہ مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کریں گے، فرشتہ آپ کے لیے دعا کرتا رہتا ہے، اللہ مغفر لہ، اللہ مرحمہ. فرشتہ دعا کرتا ہے، اور فرشتے کی دعا قبول ہوتی ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دیجیے اور پھر رحم فرمائے. اگر ہم بیٹھ کر کھڑے ہو کر باتیں کرتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ فرشتے کی دعا محروم، فرشتے کی دعا سے ہم محروم ہو جائیں گے. اور بیٹھ کر ہم جتنا ذکر کر کے ریوارڈ حاصل کر سکتے ہیں، ثواب حاصل کر سکتے ہیں، وہ بھی ختم. اس لیے انٹینشن ہماری ہونا چاہیے کہ باتیں ٹاکنگ بیکار. ہاں دین کی بات ہو، بہت امپورٹنٹ بات ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ بیکار بات ہے، فٹ بال کی بات ہے، اس کی بات ہے، اس بات ہے، اور نماز کھلو گے، فوراً جا کے کھلو گے. نہیں، پہلے سے جا کے ہم بیٹھ کر اللہ کے ساتھ کنیکشن قائم کر لیں. کنیکشن قائم ہوگا پھر اللہ کے ساتھ اور زیادہ کنیکشن ہو جائے گا. اس لیے مسجد میں آنے کے بعد بھی ہم بیکار باتوں میں نہ لگے، اور نماز کے بعد سنت وہیں پڑھنے کی کوشش کریں. ذرا سا پیچھے ہو جائیں، پیچھے نہ جائیں. بالکل پیچھے جائیں گے دو ملیں گے، تیسرا آئے گا شیطان اور ہم کو باتوں میں لگائے گا. اور باتوں میں لگانے کے بعد جو فرشتے کی دعا ہوتی ہے، فرشتے کی دعا پہلے بھی ہوتی ہے اور فرشتے کی دعا نماز کے بعد بھی ہوتی ہے. نماز کے بعد ہم جتنی دیر اپنی مسجد کی جگہ میں، چاہے ہم نے جگہ بدل دی ہے لیکن مسجد ہی میں ہے، تو جب تک ہم مسجد میں ہے، ذکر کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، فرشتہ مسلسل دعا کرتے رہتا ہے، اللہ مغفر لہ، اللہ مرحمہ، اللہ اس کی مغفرت فرما اور اس کے اوپر رحمت نازل فرما. تو یہ فرشتے کی دعا کو حاصل کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، یہ بیسٹ ٹائم ہم باتوں میں گزار دیتے ہیں. اس لیے اپنی انٹینشن کریں کہ ہم یہ باتیں نہیں کریں گے، بیکار باتیں نہیں کریں گے. کوئی دین کی باتیں لگے لیکن بیکار باتوں میں اپنا ٹائم نہیں کریں گے. پہلے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، سنتیں پڑھیں گے، بعد میں بھی سنتیں پڑھیں گے، دعا کریں گے، تسبیح فاتحہ پڑھیں گے. انشاءاللہ تسبیح فاتحہ کا بہت ریوارڈ ہے، بہت ثواب ہے. اس کی عادت ڈالیں، آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ڈالیں. یہاں سے سلولی نماز پڑھیں، کوالٹی والی نماز پڑھیں، دعا کریں آخر میں، اور دعا کر کے پھر اپنی نماز کو فنش کریں. تو انشاءاللہ جتنا ٹائم ہمارا نماز سے پہلے، نماز کے بعد اللہ کے سامنے گزرے گا اور ہماری زندگی کے اندر یہ چینجنگ آئے گا، تو انشاءاللہ اللہ سے کنیکشن بڑھتا چلے جائے گا. تو انشاءاللہ یہ ضرور ہم کوشش کریں. One hadith says that you should say the kalima la ilaha illallah and then stay firm on this kalima. Shah Muhaddith Abdul Haq Muhaddith Dehlavi rahmatullahi alayhi explains that what does it mean by staying firm and being steadfast. He says that struggling against ourselves, our egos, our nafs, in order to do the amal, to do the action. For example, our heart doesn't want to leave our warm beds or doesn't want to leave the pitch for the salah time, but as soon as the adhan is given, then we struggle against ourselves and complete that action and do what needs to be done. So that's one. The second part of the struggle is that we struggle against staying away from the things that which have been told to stay away from.
So the heart will want to do it, our nafs will want to do something which is wrong, evil, backbiting, for example, listening to music, etc. But then we have struggle against that, and we say, no, we're not going to do that. So the struggle is in both aspects, in carrying out the good action and also staying away from sins. We're going to do both. So our heart doesn't want to come for salah, but then we're going to come, and once we are coming to the masjid, make a habit of sitting in the front of the masjid. Why? Because when you come and sit in the front of the masjid, we're going to earn the reward that we need to earn. The waiting for salah, we will receive the reward of the angels. When you are waiting for salah, the angels make dua of forgiveness and mercy for them. And if we were to come into the masjid and we sat around talking at the back and etc., then the dua of the angels we will be losing out. Therefore, only speak when it's necessary. And when you've come to the masjid, we have come to connect with Allah subhanahu wa ta'ala, come to the front, pray your sunnahs, and also the place where you prayed your farz salah, just a step a soft behind, for example, or just a bit right to the left, pray your sunnahs in that place. Why? Because if you come to the back of the masjid, then what will happen is that we will get distracted, and the dua of the angels is for those before and also those after. So if we were to come to the back and get distracted, and then the dua that we were supposed to receiving after Azan, we will be losing out. And by talking, we will lose that connection and the purpose of coming. And after the salah, make the habit of reading all the sunnahs before, after, read Tasbih Fatimi, read Ayatul Kursi as well, and make our salah full of quality. Not just quantity, but quality as well. And this really is the thing that will help us on the day of judgment, inshallah. اور روزانہ کا اپنا معمول بنا ہے قرآن پاک کی تلاوت کا، درود شریف کا، لا الہ الا اللہ کا مثلا 100 مرتبہ، اور اس کے بعد جمنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو حافظ قرآن ہے روزانہ قرآن پاک کا دور، کسی کو سناتے ہوں تو سناتے رہیں، اگر سنانے کا موقع نہیں ملتا ہے تو کم از کم تلاوت کرنے کی عادت ڈالیں ایوری ڈے. اور ان تمام باتوں پر جمنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسجد کے ساتھ کنیکشن میں رکھیں. دعوت کا کام ہے، دعوت کے کام کے ساتھ لگے رہیں. علماء کی مجلس ہوتی ہے، لیسٹر کے اندر ہر مہینے مجلس ہوتی ہے، موقع ہو تو وہاں چلے جائیں ہم، اور موقع نہ ہو تو ہر ویک کے اندر ٹیوزڈے کو انگلش کے اندر مولانا سلیم صاحب دورہ دعوت برکات ان کی مجلس آتی ہے، ریسیور پر آن لائن پر بھی آتی ہے، اس کو ہم سننے کی کوشش کریں. تو اس طرح ہم کنیکشن میں رہیں گے تو یہ تمام باتوں کا اپڈیٹ ہوتا رہے گا، اور ہمارا ایمان جو ہے انشاءاللہ تازہ ہوتا رہے گا. اگر ہم مسجد سے دور ہو جائیں گے، ان باتوں سے، علماء کی مجلس سے، دعوت کے کام سے دور ہو جائیں گے، تو دھیرے دھیرے شیطان اور نفس ہم پر غالب آ جائے گا. اور یہ جو الحمدللہ ایک ایمانی فضا اور دل کے اندر ایک تعلق، کنیکشن اللہ سے پیدا ہوا ہے، وہ دھیرے دھیرے ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کوشش یہ کریں کہ ہم مسجد کے ساتھ کنیکشن میں رہیں، تو انشاءاللہ یہ باتیں قائم رہیں گی. نیت بھی کریں اور یہ کنیکشن میں رہنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ قائم رکھیں گے، کریں گے انشاءاللہ. So make a habit on a daily basis of reciting the Quran Sharif, Durood Sharif, Kalima Tayyiba, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah 100 times daily. And those who are Hafiz should also make a habit of doing that door with somebody available. If nobody is available, then at least to themselves they should pray this. Now, in order to what we have achieved so far, in order to maintain this, one effective method is to stay connected to the masjid. After this as well, stay connected to the masjid, stay connected to going out in Jamaat and etc. And also, if possible, go to Leicester on a monthly basis, or if not, then every Tuesday evening. Master Hafizahullah has a majlis in English as well. You can listen online on the website as well. By staying connected, inshallah, our iman will grow stronger and stronger. If we move ourselves away from this environment, if we move ourselves from the masjid and the Jamaat work and such gatherings, then what will happen is that what we have earned in the last 2 days, in the 48 hours, the shaitan will take it away from us and we will lose what we have earned. Therefore, the point is to stay connected to the masjid after today as well, and in order to maintain what we have earned, inshallah. ہمارے مسجد میں انشاءاللہ ہر منڈے کو اور وینسڈے کو درس حدیث ہوتا ہے، درس قرآن ہوتا ہے، کوشش کرتے ہیں. اور ایک بہت ضروری بات، یہاں سے جانے کے بعد اور ہمیشہ ہمیں اپنے پیرنٹس ہیں، اپنے والدین، ان کی خدمت کریں، ان کی بات مانیں. گھر میں جانے کے بعد وہ جو کہیں، اپنی والدہ ہے، اپنی امی ہے، ان کے کاموں کے اندر غور کرنا ہے، اپنے بیڈ روم کو صاف کرنا ہے، ان کی مدد کرنا ہے، ان کی بات کو ماننا ہے. یہ بھی اپنی زندگی میں ضرور لائیں. اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا، محلے والوں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا. ہمارے محلے میں کوئی کمزور آدمی ہے، بیچارہ بیمار ہے، وہ کچھ اپنا کام نہیں کر سکتا، تو اس کی جا کر خدمت کرنا اور اس کی جا کر دعائیں لینا، یہ بھی ہمارے اسلام کے اندر تعلیمات کے اندر بہت اہم ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ بھی ہم کام کریں، اپنے والدین کی اطاعت اور خدمت وغیرہ. And
Alhamdulillah, every Monday we have the dars of hadith, every Wednesday we have dars of the Quran. Take part in them as well, inshallah. After them, we continue in that. And along with all of these things, one other important point is that once we go home, do the khidmat and the service of our parents as much as possible, cleaning the home, hoovering, and any other necessities that may be required. We do help them at home. Live with our siblings in a loving manner, with our neighbors as well, and in our neighborhood or anywhere else. If there's any elderly that may need some assistance, help and assist as much as possible. In that way, inshallah, we'll be able to take their du'as. And this is also a great part of our deen. It's not just about ibadat and connecting ourselves to Allah as well only, but it's about this as well. That, taking care of others and having a good character with others is also a great part of our deen. اور آخر میں ایک بات جو ہماری کل مجلس میں آئی تھی، لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، جو ہمارے روزانہ کے معمولات ہیں وہ تو کرنا ہے ہم کو. درود شریف ہے 100 ٹائم کم سے کم، اور وہ دوسرے جو اذکار ہے قرآن پاک کی تلاوت. اور پھر کوشش یہ کریں کہ ہم کالج جا رہے ہوں، شاپ پر جا رہے ہوں، شاپنگ کے لیے جا رہے ہوں، ہماری زبان پر اللہ کا ذکر رہے. اس کے لیے بہترین یہ کہ تسبیح ہمارے پاس ہو، تو تسبیح کی برکت سے الحمدللہ ذکر کی توفیق مل جاتی ہے. ذکر کی ہم کو تسبیح بہت ہمارے لیے بہت مفید ہوتی ہے. تو ذکر ہمیشہ ہماری زبان پر ہے. سبحان اللہ، تیسرا کلمہ ہو، چوتھا کلمہ ہو، استغفار ہو. اس کی ہم جتنا کوشش کریں گے، جتنی ہم اللہ کے ذکر میں رہیں گے، بیکار باتوں سے ہماری زندگی پاک ہوگی. اور جتنا ذکر کو چھوڑیں گے تو شیطان ہم کو بیکار باتوں میں لگائے گا، گناہ میں لگائے گا. اس لیے اس حدیث کو سامنے ہمیشہ رکھیں، ہمیشہ اللہ کے ذکر کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھنے کی کوشش کریں. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. And lastly, as we heard yesterday, along with our daily ma'mulat of reciting the tasbihat in the morning and evening, make our habit of keeping our tongue moist in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala when you are on the way to college or shopping centers, wherever we are. And the easiest and the method to is to have a tasbih in our hand. When you have the tasbih in our hand, is a reminder. It is known as a reminder, and it will remind us to do the tasbih. So we can read the first kalima, third kalima, istighfar. And the more we do this, our hearts will become more clean and more pure. Otherwise, when we neglect the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, the shaitan will come and will take away the strength and the ability and the nur that we did gain. شاپنگ سینٹر میں جائیں، خاص کر بازاروں میں، تو چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وهو حی لا یموت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر. بہت تقریباً 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، گناہ معاف ہوتا ہے. اس کی ہم عادت ڈالیں انشاءاللہ. And the fourth kalima to be recited when you go to the shopping centers, and you will earn around 10,000 reward every time you recite it. And during the time we also recite the fourth kalima. انشاءاللہ کریں گے سب انشاءاللہ. دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم انا نسألک بأننا نشهد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من القول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من القول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأكابرنا ولأصاغرنا ولأحبابنا ولمحبينا ولمحسنين ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء. واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله تعالى على خير خلقه. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين. آمين اللهم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ماشاء اللہ جزاکم اللہ بھائی. اللہ آپ کو سب کا مبارک فرمائے، قبول فرمائے، اور نیت کر کے جائے گا انشاءاللہ ان اعمال کو ہم سمجھیں گے. اور خاص کر رمضان کے جو باقی دن ہیں پوری طرح حاصل کرنے کی کوشش کریں. ابھی مبارک رات باقی ہیں، لیلۃ القدر ہو سکتا ہے باقی ہو، اس لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور مسجد کا کنڈیشن میں رہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے. جزاکم اللہ.